غدیر خم 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے غدیر خم پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے لے کر کافی بحث مباحثہ اس پہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا عامل بنا کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں حج کے لیے، اور حضور کے ساتھ حج اکٹھے کیا ہے، تو حج کی ادائیگی کے بعد واپسی ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف، تو غدیر خم پہ پہنچ کے یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ ہوا کیا تھا جس کے پس منظر میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خمس کے معاملے میں اور خمس کے جو معاملات ہوتے ہیں مال وغیرہ کے حوالے سے، اس میں بعض حضرات کو تحفظات تھے، خاص کر حضرت عبیدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی تھوڑی سی حضرت علی کے بارے میں ایک بات سی پیدا ہو گئی جس کو بغض بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ صحابہ کا جو بغض تھا وہ اللہ کے لیے ہوتا تھا، البغض للہ والحب للہ کا وہ مصداق تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بتایا، تو آپ نے انہیں بتا دیا کہ تم جس حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، علی کا حق تو خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے، جو انہوں نے لیا ہے، جو معاملہ کیا ہے وہ کم کیا ہے، حق ان کا اس سے زیادہ، کیوں کہ وہ میرے آل میں سے ہیں، اور خمس جو ہے وہ آل کا مستقل حق ہے۔ بات ہو گئی، لیکن چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا تو حج کے سفر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چیبے گوئیاں شروع ہو گئی، آپ تک بات پہنچی۔ تو پھر آپ نے حج سے واپسی پہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ دیکھو تم سب کو چاہیے تم علی کو دوست رکھو، لہٰذا جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، اور جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ بھی فرمایا جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، من عادا علی فقد عادانی، عمل اس طرح کے الفاظ ہے کہ جس نے علی سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، اور اس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اس کا پس منظر صرف یمن کے خمس کے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بری قرار دینا، اور اس کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں خدشات جنم لے رہے تھے، اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے، ان خیالات کو ختم کرنا اور اس کا سدباب کرنا، حضرت علی اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں امت کے ذہن کو صاف اور پاک کرنا۔ چنانچہ ایسا ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ نہیں رہا، محبت بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اے علی آپ اس مقام پہ ہیں کہ جو تم سے دوستی کرے گا وہ حضور کا دوست ہوگا، جو تم سے دشمنی کرے گا وہ حضور کا دشمن ہوگا، گویا تم سب مؤمنوں کے محبوب بن گئے۔ یہ معاملہ تھا، ختم ہو گیا۔ وہ یعنی کہ جس وجہ سے جس پس منظر میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ بات واضح ہوگی۔ اب اس کو لے کے یہ کہنا کہ حضرت علی کی خلافت کی یہ پیشین گوئی ہے اور حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا ہے، کوئی بات بنتی نہیں ہے، کوئی بات جڑتی نہیں ہے۔ اور پھر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو در پردہ شہادت عثمان کے دن
عید غدیر کی خوشی منانا یہ عثمان کی شہادت کی خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ واقعات اس پہ شاہد ہیں۔ اس واسطے سب کو چاہیے اپنے اذہان صحابہ کے بارے میں صاف رکھیں، اور کسی قسم کی یہ کہتے ہیں کہ چلیں عید غدیر تو بدعت ہے، حدیث تو صحیح ہے، تو حدیث کا تعلق خلافت حدیث سے کہاں ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خلافت کے اپنے دلائل ہیں، اپنے مقام پہ ہیں، اور دلیل سے، اجماع امت سے، احادیث متعددہ سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بات بالکل مسلم ہے، اور اس امت کا، مہاجرین و انصار کا، اہل بیت کا سب کا اجماع ہے۔ احادیث اس پہ بہت زیادہ دال ہے، تو لہذا اس ایک غدیر خم کی حدیث کو لے کر اس پہ ایسا معاملہ کرنا جس سے امت میں تفریقہ ہو اور غلط بات کی، یعنی غلط بات کو رائج کیا جائے، پھیلایا جائے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم صحیح اور اصلی اور حقیقی چیز کو دیکھیں، اور اس سے کوئی غلط مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جو غلط مطلب نکالے ہم اس سے بچ کے رہیں اور دین مستقیم پہ قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کی محبت اور دونوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔